بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، فیصل جمیل کشمیری آزاد کشمیر کی سوشل ایکٹیوسٹس کی دنیا کا اور سماجی اور جو عوامی حقوق کی ایک تحریک اور بیداری یہاں چل رہی ہے، اس کا ایک معتبر اور معروف نام ہے۔ احتجاج کے، فریاد کے کئی مختلف اور منفرد انداز اپنا چکے ہیں۔ کہیں وہ حکمرانوں کی توجہ دلانے کے لیے جو کھڈے ہیں سڑکوں کے، ان میں کشتیاں چلا کر وہ حکمرانوں کی توجہ اس جانب مبذول کرا چکے ہیں، اور کہیں احتجاج کا کوئی اور منفرد طریقہ اپنا کر وہ آزاد کشمیر کے عوامی مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آج آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اب وہ ایک نئی کروٹ لے رہی ہے، نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، پرندے گھونسلے تبدیل کر رہے ہیں، اور بالکل ایک نئی کیفیت پیدا ہو چکی ہے سیاست میں۔ اس پہلو پر بھی بات کرنے کے لیے اور آزاد کشمیر میں جو عوامی بیداری ہے اور عوامی مسائل کا اس بیداری کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پر بات کریں گے ہم ان سے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فیصل جمیل کشمیری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کہیں گے، یہ جو آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک نیا عنصر داخل ہو رہا ہے، آپ نے بھی دہائیوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے، اس کا حصہ رہے ہیں آپ، کہ آج جو آستانے اور گھرانے تھے سیاسی، ان سے نکل کر کاروباری جو کنسورشیم ہیں ان کی طرف سیاست جا رہی ہے، اور وہ مرکز و محور بنتے جا رہے ہیں۔ یہ جو تبدیلی ہے، اس کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید لوگوں کو سمجھ آئی ہے ابھی چیزوں کی، ورنہ پہلے دن سے ہی پیسہ انوالو رہا ہے، کسی نہ کسی شکل میں دباؤ انوالو رہا ہے، طاقتور گروپس جو ہیں وہ اس میں انوالو رہے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ چیزوں کی سمجھ آنے لگی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر یوتھ جس قدر زیادہ ہے، اور پورے پاکستان میں 64% جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر لوگ ہیں، اور تعلیمی معیار آزاد کشمیر میں بھی زیادہ ہے، تو اس لیے، اور لوگ جو ہے وہ بیرون ملک سفر بھی کر چکے ہیں، ساری دنیا دیکھ چکے ہیں آزاد کشمیر میں۔ بالخصوص پہلے ہم میرپور کی بات کیا کرتے تھے، لیکن اب پونچھ میں بھی اور مظفر آباد میں بھی لوگ ٹریول بھی کر چکے ہیں، ساری دنیا کو دیکھ چکے ہیں۔ تو اس نے پھر ایک اوور آل جو سیناریو ہے اور ان کا جو ایک دماغ تھا اس کو وسعت دی ہے، اور چیزوں کو بہتر انداز میں دیکھنے کی طرف وہ گئے ہیں۔ اور اسی لیے جو معاشرے کے اندر جو تبدیلی آپ کو پولیٹیکل کلاس جو اب کریٹ بیسیکلی ہو رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس سے پہلے اس طرح کی پولیٹیکل کلاس دیکھنے میں نہیں آئی، کم از کم میں نے نہیں دیکھی، جو ایشو بیسڈ بات کر رہی ہے اور لوگوں سے، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو پولیٹیکل کلاس ہے، اس سے سوال کر رہی ہے۔ ہم یہ پہلے دیکھ چکے کہ کسی کے دادا حضور تھے، پھر اس کے بعد والد صاحب ہیں، اب بیٹے ہیں، اب پوتے کو تیار کر رہے ہیں، تیسری چوتھی نسل تک جی بات جا رہی ہے۔ ان چیزوں کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ بڑی ہی خوشائند بات ہے۔ اس کو بہت سارے لوگ نیگیٹو انداز سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ تو آپ ٹرانسفارم ہوتا دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کی سیاست کو؟ جی، میں بڑی حد تک ٹرانسفارمیشن آ چکی ہے، اور میرا خیال ہے مستقبل میں اب اس طرح سٹیٹس کو برقرار نہیں رہ سکے گا، اس کو رکھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو میں نے یوتھ کی نشاندہی کی ہے جو بہت بڑی تعداد میں ہے، دوسرا یہ کہ اس یوتھ کو انگیج کیسے کیا جائے، پھر اس کے پاس جو ہتھیار ہے سوشل میڈیا کا ایک ٹول ہے اس کے پاس۔ بالکل، یہ حکومت بالکل اس سے نابلد ہے۔ حکومت کے آپ وزراء سے بات کریں، ممبر جو لیجسلیٹو اسمبلی کے لوگ ہیں ان سے بات کریں، تو انہیں اس چیز کا قطعاً ابھی تک، آج کے دن تک یہ ادراک نہیں ہے کہ لوگوں کی سوچ گراؤنڈ پہ کیا ہو چکی ہے، اور تبدیلی کس قدر لوگوں کے ذہنوں میں آ چکی ہے۔ اب جو آمدہ الیکشنز ہیں 2026 میں ہوں گے، ظاہر ہے اس میں بھی ہمیں یہ امپیکٹ نظر آئے گا، لیکن اس سے آگے چل کے مستقبل میں یہ امپیکٹ بہت زیادہ گہرا ہو جائے گا۔ اس کا ادراک میرا خیال ہے سیاسی ایلیٹ کو بھی کر لینا چاہیے، اور جو مقتدر طبقات ہیں انہیں بھی اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ سازی کی جو صلاحیت جس قدر بھی رہی ہے ان سیاسی گھرانوں میں، جن کا آپ نے ذکر کیا نسل در نسل، اب آپ معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں، یہ کسی اور کو ہی اقتدار سمجھتے ہیں۔ اصل اقتدار جو ہے وہ کچھ اور لوگوں کے پاس ہے، جن کے پاس انہوں نے گروی دکھوایا ہوا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے اپنے مفادات جو ہے وہ انٹیکٹ رہیں، ان پہ کوئی بات نہ کی جائے۔ اب ان مفادات جو ہیں، جو ان کے مفادات وابستہ ہیں سارے علاقے سے، اس پہ سب سے پہلے بات ہو رہی ہے کہ بھئی آپ کے پاس جو اختیار ہے ڈیلیور کرنے کی، آپ کے پاس جو پاورز موجود ہیں، بعض جگہوں پر تو یہ بہانہ بناتے ہیں جی کہ ہمارے پاس پاورز موجود نہیں ہیں، لیکن جو پاورز ہیں بھی ان کو آپ مس یوز مسلسل کر رہے ہیں، ان کو استعمال نہیں کر رہے، تو وہ کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ اس پہ اب بیسیکلی سوال اٹھیں گے، اور اٹھیں گے اس واسطے بھی کیونکہ اب بے روزگاری کی شرح بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے،
اور نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں، فرسٹریشن کا مایوس ہیں شکار ہیں، حالات اور سے۔ مایوس سے حالات سے، اور یہ مایوسی جو ہے اللہ پاک ہم پہ خیر رکھے، کرم فرمائے اپنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کو انگیج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور پازیٹیو طریقے سے ضرورت ہے۔ آج آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک جو اس وقت کا منظرنامہ ہے اس میں یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی کہ کون سیاستدان کس طرف گیا۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سینٹورس مال میں آپ کو تھوڑا سا اس میں واضح کر کے کہوں کہ وہ کس طرف چلا گیا ہے، اور اب یہ صورتحال ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایک سائڈ پہ چلے گئے، کچھ دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں۔ تو کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر سیاسی طبقات ہیں آزاد کشمیر کے اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے، ان کا انفلوئنس سیاست میں بڑھ جائے گا سیاسی جماعتوں اور شخصیات کے بجائے؟ نہیں، یہ تو ہم چونکہ پاکستان کا ریپلیکا ہے نا، آزاد جموں کشمیر کے اندر جو بھی پالیٹکس ہے منعکس اس پہ ہوتی ہے جو یہاں اثر پڑتا ہے وہ پاکستان کا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، ظاہر ہے وہ بھی صنعتکار ایک فیملی ہے اور وہ بھی پیسے سے ان کا تعلق ہے۔ اس سے پہلے جو آپ جاگیردار طبقہ دیکھ لیں، پاکستان کی ڈومیننس رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں وہ سارے رہے ہیں۔ تو اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں یونینسٹ پارٹی جو تھی پاکستان کے اندر، یا 22 خاندانوں کا تاریخ میں ہم ذکر وہ یہ چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک نیکسس بن گیا ہے یہ پاکستان کو جو پراسپر کرنے نہیں دے رہا، اور اس کا جو اثر آزاد کشمیر پہ پڑ رہا ہے۔ ہماری جو سوسائٹی ہے آزاد کشمیر کی، یہ بیسیکلی ایک مڈل کلاس سوسائٹی ہے اور لوور مڈل کلاس لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ایلیٹ کلب تخلیق کیا گیا ہے۔ میں جو آبزرو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو میرے سامنے، جن کے پاس موٹر سائیکل بھی شاید نہیں تھا، آج ان کے پاس بڑی عالی شان گاڑیاں ہیں، آج ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے جی بحریہ ٹاؤن میں ان کا DHA میں مختلف جگہوں پہ ان کے بزنسز ہیں، دبئی میں چلے جائیں آپ، مغرب میں چلے جائیں، یورپ میں، امریکہ میں ان کے بزنسز ہیں۔ یہ تو سسٹم کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ سسٹم مصنوعی طور پر ان کو ابھارنے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے ہاں احتساب، قانون کی حکمرانی کی جو کمی ہے، اس نے اس طرح کے مصنوعی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیدا کیے ایسے بت، ایسے مجسمے تراشے کہ جن کو آپ دیکھتے رہے ہیں کہ راتوں رات انہوں نے یہ مقام حاصل کی؟ جی، اب احتساب جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ احتساب بھی بیسیکلی بلیک میلنگ کا ٹول بن گیا ہے۔ آپ نے پولیٹیکلی کسی کو اگر دبانا ہو جو آپ کی آن میں نہیں ملا رہا، تو اس کے لیے احتساب کا ایک جعلی قسم کا وہ پروسیس شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو کھوکھلے قسم کے احتساب ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو آبزرو کر رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ ہے کہ بات لوگ نہیں کرتے، لیکن جب انہیں ایک پراپر فورم مل جاتا ہے تو پھر ان کے اندر کا جو غصہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول مل گیا ہے لوگوں کو کہ وہ اس پہ اظہار خیال بھی کرتے ہیں۔ ہمارا فلائی اوور 2021 سے مظفر آباد میں بنتا ہی چلا آ رہا ہے، اور آپ اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں مسلسل، تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل 900 فٹ کا بھی نہیں ہے شاید، تو یہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ اس کے ہوتے ہوئے ہی 12 کو فلائی اوور جو تھا وہ بہت بڑا منصوبہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی طریقے سے ہمارا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ ہے، 2016 سے پینڈنگ چلا آ رہا ہے، وہ کیوں نہیں؟ اس کا پیسہ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ یہاں ماگڑی انٹیک ویئر ہے، 2019 سے پیسہ پڑا ہے، وہ کیوں نہیں کمپلیٹ ہو رہا؟ رٹھوا ہریام برج 2016 سے پڑا ہے، وہ کیوں کمپلیٹ نہیں ہو رہا؟ 2021 کو جاگراں فیز 2 کمپلیٹ ہونا تھا، آج 2025 آ گئی ہے، وہ کیوں کمپلیٹ نہیں ہو رہا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں، پوچھیں گے اور پوچھتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ فیصل جمیل کشمیری صاحب۔ ناظرین، معروف سوشل ایکٹیوسٹ فیصل جمیل کشمیری صاحب ہمارے مہمان تھے۔ انہوں نے آزاد کشمیر کے عوام کے بڑے بنیادی مسائل کی نشاندہی کی اور سیاست پر بھی اظہار خیال کیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔